पेश है आपके साथ अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की कत्ल केसेस रुदात में से आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पादाशे जुर्म, यानी किसी जुर्म की पादाश में किसी जुर्म की सज़ा के तौर पर। इसका मतलब ये होगा। तो चलें शुरू करते हैं। चौधरी मनसब अली के घर में कोहराम मचा हुआ था। उसके नौजवान बेटे नियाज़ अली को किसी ने सोते में कत्ल कर दिया था। मैं सुबह के 7 बजे मौके वारदात पर पहुंचा और ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद हवलदार ने मुझे बताया कि वो वारदात की इत्तला मिलती ही मौके वारदात पर पहुंच गया था और उसने किसी चीज़ को इधर उधर नहीं किया। मकतूल अपने बिस्तर पर खून में लथपथ हो रहा था। बिस्तर बरामदे में बिछा था। मार्च का महीना होने के बायस मौसम ज़्यादा गर्म नहीं था। बरामदे के सामने सरकंडों की भारी चिक्कें पड़ी हुई थीं। बरामदे में एक दूसरी चारपाई भी मौजूद थी और उस पर बिस्तर भी बिछा हुआ था। पाइंती की तरफ एक केस तय किया हुआ रखा था और चादर पर शिकनें नहीं थीं, जिससे अंदाज़ा होता था कि उस पर कोई नहीं सोया। मकतूल के जिस्म पर तेज़ धार आले के 1 दर्जन निशानात थे। गोया कातिल ने कत्ल के पुख्ता इरादे से वार किए थे। इतने ज़्यादा वार कई बातों की निशानदही करते थे। अव्वल ये कि कत्ल के पीछे सख्त नफ़रत कारफरमा थी। दोम ये कि मकतूल ने कातिल को पहचान लिया था और कातिल घबराहट में वार पर वार करता चला गया, यानी मकतूल का बच जाना कातिल के हक़ में मौत का पैगाम साबित हो सकता था। सोम ये कि कातिल बुज़दिल और कमज़ोर था। चंद वार करने के बाद उसे अपने दुश्मन की मौत का यकीन नहीं आया था। खून के धब्बे चारपाई के नीचे भी नज़र आ रहे थे। 2 बातें ख़ास तौर पर काबिल तवज्जो थी। घर के दीगर अफराद करीबी कमरों में सोए हुए थे। उन्होंने मकतूल की चीखें क्यों नहीं सुनी? और दूसरी बात यह थी कि मकतूल खासा सेहतमंद शख्स था। उसने मज़ाहमत क्यों नहीं की? अगर वो मज़ाहमत करता तो उसकी लाश कम अज़ कम चारपाई पर पड़ी हुई न पाई जाती। हमला आवर गालिबन 2 थे। एक ने मकतूल को दबाए रखा और दूसरा वार करता रहा। ये भी हो सकता है कि कातिल ने पहला वार दिल पर किया हो और वही कारी साबित हुआ हो। ताहम सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाना था कि कातिल बाहर से आया था या घर का आदमी था। मैंने लाश पर चादर डाल दी और मकतूल के बाप चौधरी मनसब अली से पूछा, कत्ल के बारे में सबसे पहले किसको पता चला था? मेरी बीवी साबरा बीबी को, उसने जवाब दिया। सबसे पहले वही उठती है। लाश देखकर उसने चीखें मारी तो सारे घर की आंख खुल गई। मैंने उसी वक्त 2 आदमी थाने दौड़ाए और लाश को चादर से ढक दिया। चौधरी की उम्र 65 साल के लगभग थी। वो ऊंचे कद काट का सेहतमंद आदमी था, लेकिन इस वक्त उसके कंधे झुके हुए थे और जवान बेटे की मौत के बायस वो निढाल हो रहा था। जो आदमी उसने थाने दौड़ाए थे उनमें एक उसका छोटा बेटा सफदर अली और दूसरा एक मज़ारा था जिसका नाम गामू था। दोनों तकरीबन 6 बजे थाने पहुंचे थे। मैंने चौधरी से पूछा, आपने बाहर के दरवाजे चेक किए थे? इस सवाल का जवाब उसके बेटे सफदर अली ने दिया। सहन के दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। सफदर अली 30-32 साल का एक खुश शक्ल नौजवान था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि कातिल बाहर से आया था। मलिक साहब, कातिल बाहर ही से आया करते हैं, चौधरी ने कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और गम भी। ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा, मैंने कहा। आपको शक किस पर है? हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं किस पर शक जाहिर करूं? मुझे तो ये किसी चोर की कार्रवाई लगती है, सफदर अली ने कहा। आप किसी खोजी को बुलवा कर खुरा निकलवाएं। मैंने पूछा, आप में से किसी ने शोर की आवाज़ नहीं सुनी? चौधरी ने कहा, हमें बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आई, हालांकि मैं बड़ी कच्ची नींद सोता हूँ। इस चारपाई पर कौन सोता है? मैंने मकतूल के साथ वाली चारपाई की तरफ इशारा किया। मेरा ये सवाल सुनकर चौधरी चौंका। वाज़े तौर पर उसके हवास पूरी तरह ठिकाने पर नहीं थे। वो अपनी बीवी की तरफ देखता हुआ बोला, यहाँ तो नियाज़ अली की वोटी ज़रीना सोती है। ओए, वो खैरियत से तो है ना?
زرینہ کا تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا۔ صابرہ بی بی نے تیوری چڑھائی۔ اس نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ صفدر پتر اس اونتری کا پتہ تو کر۔ صفدر کے چہرے پر بھی اچانک غصہ نظر آنے لگا۔ یہ تو اندر کا ہی معاملہ لگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساتھ والی چارپائی پر سونے والے بندے کو کچھ پتہ ہی نہ چلے؟ میں بھرجائی سے خود پتہ کرتا ہوں۔ جوان ٹھہر جاؤ ذرا، میں نے اسے روکا۔ تھانے دار بننے کی کوشش نہ کرو ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مجھے بات سمجھ لینے دو۔ کیا زرینہ اس چارپائی پر سوئی ہوئی تھی؟ ہاں جی، روز ادھر ہی سوتی ہے، صابرہ بی بی نے جواب دیا۔ صدمے کی وجہ سے مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا اور اس نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں صابرہ بی بی کو بیٹھک میں لے گیا اور کہا ذرا تسلی سے ساری بات بتائیں۔ جب آپ نے بیٹے کی لاش دیکھی تو کیا اس وقت بہو اپنے بستر پر موجود تھی؟ صابرہ بی بی نے قدرے سوچنے کے بعد جواب دیا، میں مر جاواں، اس کا بستر تو خالی تھا۔ اگر وہ پہلے اٹھ گئی تھی تو اس نے ہمیں کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کیا آپ کی بہو کا اپنے شوہر سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں جی، کئی دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہونی تھی جی؟ چھوٹے لوگوں کو منہ لگا کر غلطی کی، اس نے جواب دیا۔ زیادہ غلطی میرے خاوند کی ہے۔ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ وٹے سٹے کی شادی نہ کرے لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے بڑے بیٹے یعنی نیاز علی کی شادی میں بعض وجوہ کی بنا پر دیر ہو گئی تھی اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے سے ایک کم حیثیت خاندان میں وٹے سٹے کی شادی کر دی۔ اس کم حیثیت خاندان کے سربراہ کا نام صوفی عبید اللہ تھا۔ یہ شخص بقول صابرہ بی بی کے بہت چھوٹا زمیندار تھا۔ منصب علی نے اپنی بیٹی کو صوفی کے بیٹے رفیق سے بیاہ دیا اور اس کی بیٹی زرینہ کو اپنی بہو بنا لیا۔ فیقے نے میری بیٹی کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے، صابرہ بی بی نے بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ ایک تو ان کے گھر میں تنگی ہے، دوسرے عشرت کی ساس بہت فضول عورت ہے، ہر وقت بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے اور بیٹا بھی ماں کا ایسا لاڈلا ہے کہ بیوی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، ذرا سی بات پر بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی یہ بات قابل یقین نہیں لگتی تھی۔ ایک تو وہ لوگ اپنی حیثیت کے مالک تھے اور اونچی حیثیت کے مالک تھے اور دوسرے رفیق کی بہن ان کے گھر میں تھی، وہ اسے یعنی زرینہ کو زیادہ تنگ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے پوچھا آپ لوگ رفیق کی بہن زرینہ سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کیا اپنی بیٹی پر ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے؟ ہم اعلیٰ ذات کے خاندانی لوگ ہیں، اس نے فخر سے کہا۔ میرا بیٹا زرینہ کو پھولوں کی طرح رکھتا تھا لیکن وہ ذرا سی بات پر اس سے لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ 2 روز پہلے بھی دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ زرینہ میکے جانے کی ضد کر رہی تھی لیکن نیاز علی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ گھر میں 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان شادی اس لیے تو نہیں کرتا کہ بیوی ہر وقت میکے میں ہی بیٹھی رہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نیاز علی کو زرینہ نے قتل کیا ہے؟ یہ پتہ کرنا تو آپ کا کام ہے۔ ایسی عورتوں کا کیا بھروسہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کسی ڈیش سے یہ کام کروایا ہو؟ اس عورت نے بلا تعمل اپنی بہو پر الزام لگا دیا تھا۔ میں نے پوچھا آپ اس کے کتنے یاروں کو جانتی ہیں؟ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ وہ بات بتائیں جو آپ کو معلوم ہو۔ اگر آپ کو اپنی بہو زرینہ پر شک ہے تو اس شک کی کوئی وجہ بتائیں۔ شک ہم نے ظاہر کر دیا ہے، وجہ آپ معلوم کریں۔ زرینہ کو 2-4 دن تھانے میں رکھے، سب کچھ اگل دے گی۔ میں نے ضروری باتیں نوٹ کر کے اسے باہر بھیج دی اور چودھری کو اندر بلا کر کہا، چودھری صاحب آپ نے کہا تھا کہ قاتل باہر ہی سے آیا کرتے ہیں، مگر آپ کی بیوی کا خیال ہے کہ قاتل اندر کا کوئی آدمی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، اس نے کہا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں ابھی زرینہ سے بات کر رہا تھا مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی، بس روئے چلی جا رہی ہے۔ میری بیٹی کو بھی اسی پر شک ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ وہ زرینہ سے اگلوانے کی کوشش کرے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، تفتیش کرنا ہمارا کام ہے، اپنی بہو کو یہاں بلائیں۔ اس نے برآمدے میں جا کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا زرینہ کو بیٹھک میں بھیج دے۔ چند ساعت کے بعد صابرہ بی بی زرینہ کو لیے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس نے زرینہ کا بازو پکڑ رکھا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ زرینہ کی مرضی کے خلاف اسے کھینچ کر لا رہی ہے۔ دوسری طرف ایک نوجوان لڑکی نے زرینہ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بھاری جسم اور موٹے نکوش والی ایک بدمزاج سی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی تنگ پیشانی تھی اور تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں زرینہ ایک حسین اور دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید، عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے کے دونوں جانب لٹک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے
आंसू रवा थे और वो गम से निढाल हो रही थी। थानेदार साहब, इसके रोने धोने पर ना जाए, साबरा बीबी ने कहा। ये मकर कर रही है, इसको ज़रा दबका शपका लगाएं, 1 मिनट में सब कुछ उगल देगी। बीबी, आप मुझे तरीके ना समझाएं, मुझे सारे तरीके आते हैं, मुझे अपने तरीके से काम करने दें, इसको छोड़ दें, ये कहीं नहीं जा सकती। दोनों औरतों ने लड़की को छोड़ दिया। वो वहीं दरी पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर रोने लगी। मैंने चौधरी से कहा, फ़िलहाल इसे किसी अलग कमरे में बिठा दें और घर में सबको ये बात बता दें कि कोई शख्स इसके साथ सवाल जवाब ना करे। ये अच्छी ज़बरदस्ती है, साबरा बीबी ने गुस्से से कहा। हमारा पुत्र कत्ल हो गया है और हम सवाल जवाब भी ना करें? कानून यही कहता है चौधरानी, मैंने कहा। जुर्म की तफ्तीश करना पुलिस का काम है, अगर आपको कुछ मालूम है तो आप मुझे बताएं। वो बुड़बुड़ाती हुई कमरे से बाहर चली गई। चौधरी ने मेरी हदायत के मुताबिक ज़रीना को अलग कमरे में बिठा दिया। मैंने दोबारा सवालात का सिलसिला शुरू किया। चौधरी साहब, आपने अपनी बीवी की बातें सुन ली हैं, अब आप अपनी बात करें। क्या आपको भी अपनी बहू पर शक है? शक वाली बात तो है, उसने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है कि बंदा कत्ल हो जाए और साथ वाले बिस्तर पर सोने वाले को खबर तक ना हो, जागने के बाद भी पता ना चले? क्या आपको यकीन है कि ज़रीना गुज़श्ता रात बरामदे में सोई थी? हर रोज़ ही बरामदे में सोती है, रोज़ाना की बात ना करें, कल रात की बात बताएं। मैंने तो नहीं देखा, मगर सब कहते हैं कि वो गुज़श्ता रात बरामदे में सोई थी। इस बात को छोड़ें, इसे मैं चेक कर लूँगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपकी बहू का अपने शौहर से कोई तनाज़ा चल रहा था? तनाज़ा तो कोई ख़ास नहीं था, 2-4 रोज़ पहले दोनों में कोई झगड़ा हुआ था। ज़रीना मैके जाना चाहती थी, नियाज़ अली ने उसे इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन शाम को ज़रीना ने मैके जाने से इनकार कर दिया। इस पर नियाज़ अली को बड़ा गुस्सा आया और दोनों में तू तकार हो गई। क्या आपके ख़्याल में इतनी सी बात पर कोई औरत अपने शौहर को कत्ल कर सकती है? मलिक साहब, अगर ये बात आप किसी और मौके पर पूछते तो मैं इनकार में जवाब देता, लेकिन मेरे बेटे की लाश बाहर पड़ी है, मैं कैसे अपनी बहू को बरी करार दे सकता हूँ? चौधरी साहब, बंदे के 100 सज्जन हों तो 2-4 दुश्मन भी होते हैं। आप किसी और दुश्मन के बारे में भी सोचें। मैं ज़रूर सोचूंगा, लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये शादी नियाज़ अली की पसंद से हुई थी। उसने ज़रीना को कहीं देख लिया था और ज़िद करके शादी की थी। ज़रीना नियाज़ अली से उम्र में आदी है। ये इस शादी पर राज़ी नहीं थी, इसने कहीं और आंख लड़ा रखी थी। नियाज़ अली ने ज़रीना के भाई रफ़ीक से बात की और रफ़ीक ने बहन को समझा बुझा कर शादी के लिए राज़ी किया। मैंने कहा, और रफ़ीक इसलिए राज़ी हो गया था कि आपने उसे अपनी बेटी देने का वादा कर लिया था। ये बात बाद में हुई थी और ये अलग मामला है। ज़रीना ने अगर ख़ुद नियाज़ अली को कत्ल नहीं किया तो किसी से करवाया है। आप इस लड़की की शक्ल सूरत पर ना जाए, ऐसी खूबसूरत लड़कियां अंदर से बहुत ख़तरनाक होती हैं। ज़रीना ने मेरे बेटे को कभी अपना खाविन तस्लीम नहीं किया, ये शुरू से मौके की ताक में थी। उसकी इस बात में ख़ासा वज़न था। अब देखने वाली बात यह थी कि इस इल्ज़ाम में कहाँ तक हकीकत थी और वो कौन था जिससे ज़रीना ने आंख लड़ा रखी थी। अब यहाँ पर बीच में मैं अगर अपना तबसरा थोड़ा सा शामिल करूँ आपसे माज़रत के साथ, तो अभी तक की जो कहानी सामने आई है उससे मुझे लग रहा है कि सिचुएशन इसके उलट है। मुझे मकतूल जो नियाज़ अली था उसके ससुराल वाले मस्कीन से लोग लग रहे हैं, अच्छे मिजाज के लोग लग रहे हैं, और ये जो चौधरानी है नियाज़ अली की वालिदा, ये मुझे काफ़ी मग़रूर, नकचिड़ी और घुमंड वाली लग रही है, जिसे अपने बड़ी चौधरानी होने का बड़ा तकब्बर है। और उसकी बेटी भी, जो कवारी बेटी भी दिखा रहे हैं, जो उसके हुलिया जो उसका बताया गया है, उससे भी लग रहा है कि वो कितनी गुस्से की तेज़ और बदमिजाज सी लड़की है। तो इस तरह की सास और ऐसी नंद जिस घर में हो, उस घर में बहू का क्या हाल होता है वो आप सोच सकते हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा कि क्या हुआ था असल में। मैंने पूछा, चौधरी साहब, क्या आप इस नौजवान का नाम बता सकते हैं जिससे ज़रीना ने आंख लड़ा रखी थी? मैं अपने बेटे से पूछकर बताता हूँ, उसने कहा। फिर सफ्तर अली को अंदर बुलाया और उससे ज़रीना के मुबैना आशना का नाम पूछा। वो लोहारों का बेटा छीमा नहीं, सफ्तर अली ने जवाब दिया, उसके साथ था इसका चक्कर।
صحیح نام کیا ہے اس کا؟ میں نے پوچھا۔ نام تو سلیم ہے مگر سب چیمہ لوہار کہتے ہیں۔ میں نے سلیم اور چیمہ لوہار کا پتہ نوٹ کر لیا، پھر پوچھا گھر میں اس وقت کتنے افراد ہیں؟ گھر میں اس وقت بچوں کے علاوہ 6 افراد ہیں، چودھری نے جواب دیا۔ 4 سے تو آپ مل چکے ہیں، ان کے علاوہ میری ایک چھوٹی بہو اور بیٹی ہے، 2 ملازم ان کے علاوہ ہیں۔ ملازموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے ملازم ایسی جرات نہیں کر سکتے، پھر بھی میں ملازموں سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ لیکن پہلے آپ چھوٹی بہو اور بیٹی کو بلائیں۔ صفدر علی اندر جا کر دونوں کو بلا لایا۔ بیٹی وہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنی ماں کے ہمراہ زرینہ کو پکڑ کر بیٹھک میں لائی تھی۔ اس کا نام عشرت معلوم ہوا۔ میں نے پوچھا کیا تم رفیق کی بیوی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ 4 دن۔ میں نے پوچھا کیا تم راضی خوشی یہاں آئی ہو؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا کبھی کوئی عورت راضی خوشی بھی خاوند کا گھر چھوڑتی ہے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زبان کی تیز اور قدرے احمق تھی۔ یہ تو تم سچ کہہ رہی ہو، میں نے اس کی تائید کی۔ پھر پوچھا خاوند سے جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ فساد کی جڑ میری ساس ہے، رفیق اس کے اشاروں پر چلتا ہے، وہ خود تو ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں سارا دن ان کے گند دھوتی رہوں، ہانڈی روٹی کروں، برتن دھوؤں، صفائی کروں، کپڑے دھوؤں، کیا کیا کروں۔ میں انسان ہوں، کوئی حیوان تو نہیں ہوں۔ اس پھاپا کٹنی کو بھی کچھ کرنا چاہیے یا نہیں؟ انسان کو انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ اس دن میں نے کھانے کے بعد اپنی ساس کو برتن دھونے کے لیے کہہ دیا، بس اتنی سی بات پر رفیق نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کہنے لگا میں ہوتی کون ہوں اس کی ماں کو کام کا کہنے والی؟ ماں بھی بک بک کرنے لگی۔ میں نے کہا مجھ سے یہ اتنا بڑا ٹبر نہیں سنبھالا جاتا، ماں کا بہت خیال ہے تو نوکر رکھ لو۔ میں نے پوچھا گھر میں نوکر کوئی نہیں ہے؟ نوکر، اس نے نخوت سے کہا۔ ہانڈی کنڈی چاٹ کر گزارا کرنے والے کیا خاک نوکر رکھیں گے؟ زمینوں کی ساری کمائی تو وہ جوئے میں ہار جاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ رفیق جوا کھیلتا ہے؟ جوا بھی کھیلتا ہے اور کبھی کبھی نشہ بھی کرتا ہے۔ نیاز بھائی کی اس سے وہیں دوستی ہوئی تھی۔ وہ بے خیالی میں ایسی بات کہہ گئی تھی جو شاید ویسے نہ بتاتی، یعنی یہ کہ اس کا مقتول بھائی بھی جوا کھیلتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا تمہارے جھگڑے کا اثر تمہاری بھرجائی پر بھی پڑتا تھا؟ نہیں جی، میرا بھائی بہت شریف آدمی تھا، وہ زرینہ کو بہت خوش رکھتا تھا۔ اب یہی دیکھ لیں، میں 4-5 روز سے یہاں پڑی ہوں، اگر نیاز بھائی میرا مطلب ہے کہ ایسا ویسا آدمی ہوتا تو اسی روز زرینہ کو نکال باہر کرتا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وٹے سٹے کی شادی میں تو یہی ہوتا ہے جی۔ تمہارے خیال میں نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ زرینہ کا اور کس کا؟ اس نے کھٹ سے جواب دیا۔ اگر اس نے خود یہ حرکت نہیں کی تو کسی بدماش سے کروائی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی قتل ہو جائے اور ساتھ سوئی ہوئی عورت کو کچھ پتہ ہی نہ چلے؟ کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ زرینہ برآمدے میں سوئی تھی؟ لو جی، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا گھر جانتا ہے کہ زرینہ برآمدے میں سوتی ہے، لیکن اس کے بستر پر تو ایک شکن تک نہیں ہے، کھیس بھی طے کیا ہوا رکھا ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے اپنا کام مکمل کر کے بستر ٹھیک کر دیا ہوگا اور خود کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ میں اس کی بھابھی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے کو وہ چھوٹی بھابھی تھی لیکن عمر میں زرینہ سے 5-6 سال بڑی لگتی تھی۔ اس کا نام صادقہ تھا، وہ کھلتے ہوئے رنگ کی ایک خوش شکل عورت تھی مگر زرینہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ شور سن کر اٹھی تھی اور اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ عشرت کے سامنے کھل کر بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ بس میں نے عشرت کو واپس بھیج دیا اور اس سے پوچھا زرینہ گزشتہ رات کہاں سوئی تھی؟ مجھے پکا پتہ نہیں ہے جی، اس نے جواب دیا۔ پرسوں میاں بیوی میں بہت جھگڑا ہوا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ زرینہ اندر کمرے میں سو گئی ہو۔ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟ ہاں جی، جس دن میاں بیوی میں ناراضگی ہوتی تھی اس رات زرینہ الگ سوتی تھی۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ بھائی نیاز زرینہ کو میکے بھیجنا چاہتا تھا مگر وہ جانے پر تیار نہیں تھی۔ کیا وہ خوشی سے بھیجنا چاہتا تھا یا ناراضگی سے؟ خوشی سے بھیجتا تو وہ فوراً چلی جاتی۔ میرے استفسار پر اس نے جھگڑے کی کچھ تفصیل بتائی۔ یہ تفصیل میں آپ کو زرینہ کے بیان کے ساتھ ملا کے بتاؤں گا۔ تفصیل ایک ہی ہے لیکن بتانے والے 2 ہیں۔ میں نے صادقہ سے پوچھا کیا نیاز علی زرینہ کو مارتا تھا؟ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا عورتیں تو ہوتی ہی مار کھانے کے لیے ہیں جی، مار تو مجھے بھی پڑتی ہے، لیکن زرینہ کی قسمت کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ جس روز میری نند اپنے خاوند سے ناراض ہو کر گھر آتی تھی اس روز زرینہ کی کمبختی آ جاتی تھی۔ ادھر عشرت منہ پھلائے گھر میں داخل ہوئی، ادھر بھائی نیاز نے جوتا اتارا۔ میرا نام نہیں لینا جی، ان لوگوں میں تکبر بہت ہے۔ اس نے مجھے اور بھی بہت کچھ بتایا تھا مگر اس کہانی کا ان باتوں سے زیادہ تعلق نہیں ہے، اس لیے انہیں چھوڑتا ہوں۔
صادقہ کو فارغ کرنے کے بعد میں نے زرینہ کو بیٹھک میں بلایا اور کہا، زرینہ بی بی، اس کمرے میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تم جو کچھ بتاؤ گی وہ مجھ تک رہے گا، اس لیے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ کھلے ہوئے بالوں نے چھپا رکھا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ پرسوں تمہارا اپنے خاوند سے جھگڑا ہوا تھا، یہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا تھا؟ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، یہاں تو جی روزانہ ہی جھگڑا ہوتا ہے، سارا قصور میرے بھائی کا ہے جس نے جانتے بوجھتے ہوئے مجھے اس جہنم میں ڈال دیا۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے جو واقعہ بتایا وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں صادقہ کے بیان کردہ تفصیل بھی شامل ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور پچھلے تبصرے کے بعد آگے جتنا میں نے پڑھا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ کنواری نند نہیں بلکہ وہی نند ہے جو وٹے سٹے میں زرینہ کی بھابھی بنی ہوئی ہے، اور اس کی بد مزاجی اور حالات دیکھتے ہوئے میرے پچھلے تبصرے کی تائید بھی ہوتی ہے کہ واقعی اس گھر میں اس بیچاری لڑکی پر، بہو پر بہت ظلم ہو رہا تھا، اور حالات ویسے نہیں تھے جیسے چودھرانی نے بتائے تھے، اور اس کی اپنی بیٹی اتنی بد مزاج تھی کہ اپنے سسرال والوں کو اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سسرال میں اس پہ ظلم ہوتا ہو، ظلم یہاں ہو رہا تھا زرینہ بیچاری پر۔ اس کی خوبصورتی بھی اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی بلکہ الٹا اس کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ نہ نیاز علی کو وہ پسند آتی اور نہ وہ زبردستی یہ رشتہ کرواتا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔